حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگوں نے اب تک سورۃ الفاتحہ کور کیا تھا، آیت الکرسی کو ہم نے پڑھا تھا، پھر آخری کے 10 سورتیں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ایمان کے ارکان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ہم نے ایمان کے ارکان 6 ارکان ہم نے پڑھا تھا۔ اب جو ہے اسلام کے ارکان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں سے پہلا کلمہ شہادہ ہے، دوسرا صلاۃ، تیسرا زکوٰۃ اور صوم اور حج۔ تو پہلا کلمہ شہادہ کے بارے میں ہم نے مختلف مواقع پر مختلف ایپیسوڈ ہم نے بنائے ہیں۔ اب کلمے کے بعد جو اسلام کا جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے 5 ارکان پر، 2 3 4 5۔ ان میں کلمہ شہادہ، دوسرا صلاۃ۔ کلمہ شہادہ نہیں، لا الہ الا اللہ کی اقرار کیے بغیر تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہم نے اس پر لمبی بحث کی تھی کلمہ شہادہ پر۔ اس کے بعد آج ہم نماز پر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ نماز اسلام کا بہت بڑا اہم رکن ہے، یعنی کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو کوشچن ہونے والا ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته۔ انسان بے شمار عمل کیا ہوگا، اس نے حج بھی کیا ہوگا، اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اس نے زکوٰۃ بھی کیا ہوگا، اس نے خیر خیرات بھی کیا ہوگا، اس نے حسن سلوک بھی کیا ہوگا، اس نے حقوق بھی ادا کیا ہوگا۔ ہزاروں طریقے کے عمل کرتا ہے بندہ، لیکن ہزاروں طریقوں میں سے جو بھی سب سے پہلا کوشچن ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، یوں اس لیے کہ نماز ایک ایسا رکن ہے، جب یعنی بندہ سن تمیز کو پہنچتا ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد مان لو 10 12 سال 13 سال 14 سال کے بعد، یہ یعنی پہلا سال ہے اور یہ 12واں سال ہے، یہاں بندہ سن تمیز کو پہنچتا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے نماز، تو اس کے آخری سانس تک نماز جاری رہے گی۔ نماز چھٹکارا ملنے والا اس سے نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینا ہے تو صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے گا، اگر غریب ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ حج کرنا ہے تو بھائی اگر مالدار ہوگا، صاحب نصاب ہوگا تو حج کرے گا، نہیں تو حج ساقط ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو رکھے گا، نہیں تو فدیہ دے دے گا۔ لیکن یہاں پر نماز کا کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، نماز کا فدیہ بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، نہیں تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، نہیں لیٹ کر پڑھنا ہے، نہیں اشارے سے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی اور اس کا ادا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، بھئی روزہ رکھنا تھا، ہمارے والد صاحب روزہ نہیں رکھ سکے، چلو ان کی طرف سے صام عنہ ولیہ، اس کا بیٹا روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی بیوی روزے رکھ سکتی ہے، اس کا بھائی روزہ رکھ سکتا ہے، میں اپنے والد صاحب کے روزے رکھ کر قضا کر سکتا ہوں۔ صام عنہ ولیہ، میرے والد صاحب پر روزے فرض تھے اور وہ روزے نہیں رکھ سکے، مجھے رکھنا پڑے گا۔ میرے والد صاحب کی طرف سے میں حج کر لے سکتا ہوں، میرے والد صاحب کی طرف سے میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، میری والد صاحب کی طرف سے میں خیرات کر سکتا ہوں، لیکن نماز کا کوئی وکلپ، نماز کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے۔ بھئی پڑھے تو والد صاحب نہیں تو نہیں، پڑھو تو میں نہیں تو نہیں، پڑھے تو فلاں نہیں تو نہیں، اس کا کوئی دوسرا
یعنی متبادل ہی نہیں ہے. میری طرف سے میرا بیٹا نماز پڑھ سکتا؟ نو. میں اپنی والدہ کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نو. میری طرف سے کوئی میرا بھائی پڑھ سکتا؟ نو. پڑھنا ہے تو مجھے ہی پڑھنا ہے ہر حال میں. میں کفارہ دے سکتا ہوں؟ نہیں. پیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں. کچھ اور نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اشارے سے لاسٹ جو مرحلہ ہے وہ اشارے سے پڑھنا ہے، یا دل میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. میں مالدار ہوں تو بھی پڑھنا ہے، غریب ہوں تو بھی پڑھنا ہے، صحت مند ہوں تو بھی پڑھنا ہے، بیمار ہوں تو بھی پڑھنا ہے، آئی سی یو میں ہوں تو بھی پڑھنا ہے، ہوش آتے ہی پڑھنا ہے. اچھا وضو نہیں کر سکتا، کوئی پرابلم نہیں، پڑھ لے سکتے آپ. آئی سی یو میں ہے، کوئی غسل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے بھائی، آپ اسی حال میں پڑھنا ہے آپ کو ہر حال میں. بس مریض یعنی یوں سمجھو آپ وہ اپنے پیشاب میں لطفت ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا ہے، نہیں، آپ کو اسی حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ. اور اسی نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، تمہارا گھر ہے، تمہارا یہ گھر ہے، اور اس گھر کے سامنے ایک ندی بہ رہی ہے، گھر کے سامنے ندی بہ رہی ہے. تم اپنے گھر میں سے نکل کے 5 مرتبہ ڈیلی، 1 ٹائم، 2 ٹائم، 3 ٹائم، 4 ٹائم، 5 ٹائم، 1 مرتبہ آ کے تم نے غسل کیا، پھر 2 مرتبہ غسل کیا، پھر 3 بار، 4 بار، 5 بار اگر کوئی نہا لے اس ندی میں آ کر، فَهَلْ يَبْقَى مِن دَرْنِهِ شَيْءٌ. بھئی 5 مرتبہ دن میں اگر کوئی آدمی اپنے نہر میں گھر کے سامنے بہنے والی اس میں نہائے تو کیا اس جسم پر باقی رہے گا کوئی میل کچیل؟ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا لا یا رسول اللہ کا رسول، ایک آدمی 5 مرتبہ غسل کرے اپنے گھر کے سامنے بہنے والے ندی میں تو کیسے باقی رہ سکتا ہے گندگی؟ کہاں سے گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. بندہ گندا ہوتے رہتا ہے، مطلب وہ گناہ کرتے رہتا ہے، فجر پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، درمیانی گناہ معاف، عصر پڑھتا ہے، عصر و ظہر کی گناہ معاف، مغرب پڑھتا ہے، عصر مغرب گناہ معاف، عشاء پڑھتا ہے، مغرب عشاء گناہ معاف، فجر پڑھتا ہے، پھر عشاء اور فجر گناہ معاف. سب چھوٹے چھوٹے گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی نماز جس کو بندہ پڑھ رہا ہے اس نماز کے اب یہاں پر کچھ کنڈیشنز، یہاں نماز کی بہت سارے فضائل ہیں، بس فضائل میں ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے اس لیے کہ مختلف ہم خطبات میں سنتے رہتے ہیں. لیکن آج ہم نماز کے کنڈیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. بھئی نماز اگر ہماری قبول ہونا ہے تو اس کے کنڈیشنز ہیں. اوکے، اس کے بہت سارے کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آدمی وہ مسلم ہو، آدمی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، کلمے کے اقرار کرنے والا ہو، وہ توحید والا ہو. اگر آدمی بس ایمان نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کیا تو اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی. مسلم تو ہے لیکن اسلام سے خارج کرنے والے عمل کرتا ہے، ایمان تو ہے لیکن ایمان کو ناقص جو ہے ختم کرنے والے کام کرتا ہے، تو بھی اس کی نماز قابل قبول نہیں. یہ آدمی نام تو اس کا مسلم ہے، نام تو اس کا مسلمان ہے، ایمان والے کی کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن کلمے کو بریک کرنے والے عمل بھی کرتا ہے. کسی قبر کا طواف کرتا ہے، کسی قبر پر جا کر وہ بکرا ذبح کرتا ہے، شرک اعمال کرتا ہے، اللہ کو پکارنے کے بجائے کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے اپنی دعائیں طلب کرتا ہے. قربانی اللہ کے نام پر ہونا چاہیے لیکن کسی درگاہ پر جا کر قربانی کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے ایمان کو بریک کرنے والے عمل کر رہا ہے. اگر ایسا ہے تو بھی اس کا نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی. وہ ایمان والا ہونا شرط ہے، اس کا مسلم ہونا کنڈیشن ہے. اور دوسری کنڈیشن یعنی عاقل ہونا، مطلب سمجھ بوجھ والا ہونا چاہیے. ایک بندہ مسلمان تو ہے، مسلمان گھران پیدا تو ہوا لیکن مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. یعنی وہ مرفوع عن القلم، یعنی اس کی نماز کے بارے میں کوئی سوال ہونے والا نہیں ہے. پاگل کی نماز نہیں ہوگی
اور اس پر نماز بھی نہیں ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ عقل ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ ایک بچہ مطلب کوئی سمجھ بوجھ نہیں، 3 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، اس پر نماز بھی نہیں ہے، وہ نماز قبول بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن پریکٹس کے لیے ہم لوگ اس کو پڑھائیں گے، مطلب اس کے اندر ہم اس کو لے کر آئیں گے، لیکن عقل چونکہ اس کے پاس نہیں ہے لہذا اس پر نماز نہیں ہے۔ عاقل ہونا ضروری ہے۔ تیسری کنڈیشن بندے کے نماز قبول ہونے کے لیے سن تمیز۔ تمیز کا مطلب یوں سمجھو آپ، کچھ لوگوں نے بالغ ہونا کہا، سن تمیز بلوغت شرط لگائی۔ بلوغت مطلب جنرل عام طور پر 12 سال 13 سال 14 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو بلوغت کے بعد نماز کی فرض ہو جاتی ہے۔ بلوغت سے پہلے ٹھیک ہے، یعنی نماز پڑھتا رہے ماشاءاللہ، لیکن قبول یعنی حکم جو ہے تمیز، سن تمیز۔ اور کچھ لوگوں نے کہا بھائی بلوغت نہیں ہے، اس میں بچے کے اندر سمجھداری آنا، سمجھداری اگر آ گئی تو وہاں سے نماز شروع۔ سمجھداری کیا ہے؟ آپ سوال کر رہے ہیں وہ جواب دے سکتا ہے، آپ کوشچن کر رہے ہیں وہ آنسر دے سکتا ہے، آپ کچھ بھی جو ہے پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ سن تمیز ہے، بھئی اس کے اندر صحیح کیا غلط کیا اچھا کیا برا کیا سمجھ آ گئی، خلاص اب نماز پڑھنا ہے اس کو۔ جیسا کہ اللہ کا رسول نے کہا 7 سال کے ہو جائیں تو بھئی نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں اگر پھر بھی نہ پڑھیں ہلکا تو مار سکتے ہو۔ تو گویا 10 سال میں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو مطلب تھوڑا اس سن تمیز کو پہنچ رہا ہے، اس کو صحیح کیا غلط کیا اچھا کیا برا کیا فلاں کیا سب اس کو پتا چل رہا ہے، وہاں سے اس کو نماز پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں سن تمیز۔ چوتھی شرط حدث سے اکبر کو، حدث کو دور کرنا۔ حدث کو دور کرنا مطلب ناپاک اگر ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ ناپاکی، کچھ ناپاکی ایسی ہوتی ہے جو وضو کرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے تو وضو کرنا ہوگا، کچھ ناپاکی ایسی ہوتی ہے اس کو غسل کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر اس سے غسل کے ذریعے ناپاکی کو دور کرنا پڑتا ہے۔ وہ ناپاکی یا تو وضو کے ذریعے ختم ہوتی ہے یا غسل کے ذریعے ختم ہوتی ہے، تو وضو کے ذریعے ختم ہونے والی ناپاکی وضو سے جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، غسل کے ذریعے ختم ہونے والی ناپاکی غسل کے ذریعے ختم کرنا ہوگا۔ ہر حال میں حدث کو دور کرنا ہوگا، وہ چھوٹی ناپاکی بھی ہو سکتی، بڑی ناپاکی بھی ہو سکتی ہے، ان دونوں ناپاکیوں کو دور کرنا کنڈیشن ہے۔ تو آج ہم نے 4 شرط پڑھے ہیں اور 5 شرطیں انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں پڑھیں گے، اور یہ کنڈیشنز ہیں نماز قبول ہونے کے۔ اگر یہ کنڈیشن پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے 4 پڑھے ہیں، کل ہم 5 جو ہے کنڈیشن پڑھیں گے، ٹوٹل 9 کنڈیشنز ہیں نماز کو پورے ہونے کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو دین کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔